السلام علیکم، میں ہوں صدف یعقوب اور آج ہم بات کریں گے حضرت صالحہ علیہ السلام پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت صالحہ علیہ السلام۔ قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی نافرمان تھی اور بڑی نااہل تھی۔ اللہ نے انہیں ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا۔ یہ لوگ بڑے عیش کرنے والے لوگ تھے، عیش پرست تھے، عیش سے زندگی گزارے تھے۔ یہ لوگ الجھڑ نامی ایک پہاڑی کی ایک بستی میں رہتے تھے جس کا نام الجھڑ تھا۔ آج کل اس علاقے کو مدائن صالحہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑے کاریگر تھے اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے۔ یہ ان کا ایک فن تھا۔ اور جبکہ میدانی علاقوں میں بڑے بڑے محل جو ہے انہوں نے بنا کر رہتے تھے وہاں پر، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بھی پہلے کی قوموں کی طرح یہ بھی بت پرست تھے اور کافر تھے۔ انہوں نے قوم نوح اور قوم ہود کی ہلاکت سے کوئی سبق نہ سیکھا تھا۔ اس کے باوجود یہ دو سبق ان کے سامنے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کو ماننے سے انکاری تھے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ ایک ہے، اور وہ اس بات سے انکار کرتے تھے کہ جو چیز دکھتی نہیں ہے، ہم اللہ کو دیکھ نہیں پاتے تو ہم اس کی عبادت کیسے کریں گے۔ انہوں نے بھی دوسری قوموں کی طرح کوئی سبق نہ سیکھا تھا اور بڑے بڑے مندر بنا کر ان میں بت رکھے ہوئے تھے، انہیں خدا بنا کر پوجتے تھے اور ان کے سامنے نذرانے رکھتے، ان کے سامنے قربانیاں کرتے، ان کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کے چڑھاوے چڑھاتے۔ اور ان کے جو بڑے بڑے بت تھے ان کا نام تھا شمس، منات اور لات۔ یہ ان کے اور ایک ودھ، شمس، منات اور لات، یہ ان کے 4 بت تھے جو کہ بڑے تھے اور اس کے بعد کافی سارے بت تھے۔ یہ لوگ عجیب قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، خواہشوں میں ڈوبے رہتے تھے۔ انہیں کھانے پینے اور بتوں کی پوجا کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ اللہ نے اس بگڑی ہوئی قوم کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے۔ قوم سمود کا جو معاشرہ تھا وہ گناہوں، کفر اور شرک میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ تارکین کے اوپر من تھی۔ اس کے باوجود اس سخت اندھیرے میں حضرت صالح علیہ السلام سورج بن کر ہدایت کی روشنی پھیلانے کے لیے بھیجے گئے۔ آپ جگہ جگہ جاتے، انہیں سمجھاتے، بات کرتے اور بتوں کی عبادت چھوڑنے اور اللہ کی عبادت کرنے پر آمادہ کرتے، توحید کی طرف بلاتے ہوئے کہتے کہ اے قوم، ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو، شرک سے بچو، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو جو زمینوں اور آسمانوں کا اور جو کچھ ہمارے درمیان ہے ان سب کا رب ہے، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو۔ لیکن اس کے باوجود وہ قوم اس حد تک ڈھیٹ ہے تھی، مگر اس قوم نے اس بات کو جھٹلایا اور اس بات کو نہ مانتے ہوئے آپ نے پھر بھی اس قوم کی اصلاح سے مایوس نہ ہوئے اور بڑے صبر اور پروقار اور حوصلے سے آپ نے اس قوم کو اللہ کے دین کی طرف، توحید کی طرف اور اسلام کی طرف بلایا۔ چنانچہ آپ انہیں اللہ کی نعمتیں یاد کرواتے، دیکھو تم کتنے عیش میں رہ رہے ہو، زندگی گزار رہے ہو، تمہارے پاس کھجوروں کے باغ ہیں جن کے تم لذیذ اور تازہ کھجوریں کھاتے ہو، ہر وقت تازے اور میٹھے چشمے جو ہے تمہارے پاس بہہ رہے ہیں، گرمی سردی کے بچنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر تم نے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہوئے ہیں؟ تم کیوں گمراہی کے راستے پہ چل پڑے ہو؟ تم ان نعمتوں کو کیوں جھٹلا رہے ہو؟ اگر تم ایسا کرو گے تو رب تم سے یہ تمام نعمتیں چھین لے گا اور تم پر عذاب نازل کر دے گا۔ لیکن حضرت صالح کی نصیحت یہ سن کر ایک شخص نے کھڑے ہو کر بڑی سخت لہجے سے کہا، اے جادوگر، خاموش رہ، کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر اس خدا کی عبادت کرنے لگ جائیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اور نہ جانتے ہیں؟ یہ تو بڑی بےہودہ بات ہوگی۔ یہ بات لگتا ہے کہ تمہارے جادو نے تمہیں سکھلائی ہے، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم نبی ہو۔ ابھی وہ چپ نہ ہوا تھا کہ دوسرا اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے صالحہ،
अगर तुम सच्चे हो तो साबित करके दिखाओ, कोई मौजज़ा दिखाओ जो बतलाए कि तुम रसूल हो। उन्होंने इस मौजज़े की तलब की और ये गुफ्तगू एक पहाड़ के करीब हो रही थी, क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों में रहते थे और पहाड़ों को तराश के ही उनके घर बनाकर उसमें क़याम पजीर थे। ये अलझड़ नामी एक बस्ती थी जहाँ पर पहाड़ होते थे और वहाँ पर वो लोग क़याम पजीर थे। आपने इस पहाड़ की तरफ देखते हुए कहा सॉरी, अगर पहाड़ से एक ऊँटनी निकल आए जिंदा, वो भी गाबन, जो निकलते ही बच्चा जन्म दे, तो क्या तुम मुझे अल्लाह का सच्चा रसूल मान लोगे? सब ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर तो तुम ऐसे कर लोगे तो हम इस्लाम ले आएंगे। चुनाचे आपने अल्लाह से दुआ मांगी, इस चट्टान की तरफ देखा और वो अचानक चट्टान फटी और उससे वैसी ही ऊँटनी निकल आई जैसा कि उन्होंने फरमाया था। सब हैरान रह गए जब आपने कौम को ख़बरदार करते हुए कहा कि ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे आज़ादी से जहाँ चाहे फिरने दो, इस पर सवार मत होना, इसको धुतकारना मत और ना ही इसे कोई तकलीफ़ देना। अगर तुमने ऐसा कोई काम इस ऊँटनी के साथ किया तो तुम अल्लाह के अज़ाब के हक़दार होगे और तुम्हें अज़ाब आ पकड़ेगा। और मज़ीद सुन लो, अब तुम्हारे और ऊँटनी के दरमियान पानी पीने की बारियां होंगी। एक दिन ऊँटनी कुएं से पानी पिएगी और एक दिन तुम सब लोग इससे पानी पियोगे। अब ऊँटनी आज़ादी के साथ जहाँ भी चाहती फिरती चरती और अपनी बारी के दिन में पानी पीती। ये बहुत बड़ा मौजज़ा था। ये नाकाबिले यकीन मौजज़ा है कि उस कौम को सच्चे ईमान की खातिर, उस कौम को दीन की तरफ लाने की खातिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जैसा उस कौम को बताया और वैसा करके दिखाया। आप पर ईमान लाने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी। ये देखकर कौम के सरदार सर जोड़कर बैठ गए, क्योंकि जो लोग जिनकी रोज़ी और कमाई का ज़रिया ही उन मंदिरों से था, चढ़ावे चढ़ाते और कुर्बान करते जानवर, उनको तो इस बात की फ़िक्र लाहक होनी थी। सरदार सोच में पड़ गए कि लोगों का क्या करें। ये तो मौजज़ा देख देख कर ईमान ले आए हैं और अगर कोई रह जाता है तो सालेह उनको ऊँटनी निकाल के दिखा देता है और अपनी तरफ बुला लेता है और इस तरह लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इन लोगों की तादाद बढ़ते देखकर हमें तो डर लगने लगा है कि इतने में एक बोला, यूँ तो हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारी सरदारी मिट जाएगी, हमारी हुकूमत तबाह हो जाएगी और आगे चलकर सालेहा बादशाह बन जाएगा, फिर हर बात का इसका हुक्म मानना पड़ेगा। नबूवत के दावे की आड़ में ख्वाहिश पूरी कर रहा है। बेशक सालेहा एक जादूगर है जिसमें चंद अजीब बातों के ज़रिए सीधे साधे और चरवाहे लोगों को अपनी तरफ लगा लिया है। फिर सबसे बड़ा सरदार बोला, ए सरदार, ये बातें तो चले ठीक हैं, बतलाओ अब करना क्या है। यानी कि वो सब इकट्ठे होकर एक साजिश तैयार कर रहे थे। हम अपनी सरदारी को कैसे बचाएं, इसे बढ़ते हुए सैलाब को कैसे रोकें जो अनकरीब हमें ले डूबेगा। यानी कि जो दीन और इस्लाम का डंका था वो हर तरफ बज रहा था और दिन ब दिन लोग ईमान की तरफ आ रहे थे, इस्लाम कबूल कर रहे थे, एक अल्लाह की इबादत कर रहे थे। तो इन सब को एक खौफ लाहक हो गया था कि अब हमारा क्या बनेगा, ये जो सैलाब चला आ रहा है ये तो हमें ले डूबेगा। इतने में कौम समूद का एक बहुत बड़ा बदबख्त उठा और अपनी राय पेश करते हुए कहने लगा, मेरी मानो तो इस फितने का सर ही काट दो। वो क्या? सब ने हैरत से पूछा, क्या तुम्हारी मुराद है कि सालेहा को कत्ल कर दें? वो शख्स बोला, नहीं, बल्कि मेरा मतलब ऊँटनी है। मैं तो इस ऊँटनी से तंग आ चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग भी मेरी राय से इत्तफाक करोगे। ज़रा देखो वो हमारी ज़मीनों में कैसे आज़ादी से फिरती और चलती है, पानी पीती है। हमें इसे कोई रोकने का भी हक़ है? नहीं।
پھر سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ صالح اس اونٹنی کو دکھا دکھا کر لوگوں کو ایمان کی طرف مائل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس اونٹنی کو دیکھو، یہ ایک معجزہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اونٹنی کو مار ہی ڈالو۔ پھر قصہ ختم۔ حاضرین میں سے ایک بولا، ابھی اس معاملے کو ایک بار پھر ٹھنڈے دماغ سے سوچ لو، غور کر لو اس معاملے پہ۔ لیکن اس بدبخت نے فوراً کہا، دوستو یہ بات مجھ پہ چھوڑ دو، میں تو اس اونٹنی کو قتل کرنے کا ایک بہت اچھا منصوبہ بنا چکا ہوں۔ میں نے اس کام میں اپنے ساتھ 9 زبردست ڈاکو ملا لیے ہیں جو میری مدد کریں گے۔ یعنی کہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کتنی سازشیں ہو رہی تھیں۔ اب سب کو صالحہ کی باتوں سے بے حد نفرت ہے۔ ذرا تم لوگ بتلاؤ کہ صالحہ اور اس کے خاندان والے اتنے لوگوں سے اونٹنی کے قتل کا بدلہ لے سکیں گے؟ جب 9 ڈاکو اس کو ماریں گے تو 9 خاندانوں سے کیسے یہ بدلہ لیں گے؟ یہ طے کرنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور یہ سب ڈاکو اور بدمعاش اس اونٹنی کے پیچھے ہو لیے کہ ذرا مناسب موقع ملے تو اس کو قتل کریں، اور پھر اس کو قتل کر کے ایک جگہ پھینک دیا۔ یعنی کہ اونٹنی کو قتل بھی کر لیا اور ایک جگہ پھینک بھی دیا۔ پھر حضرت صالحہ کے ماننے والوں نے حضرت صالحہ کے جو ماننے والے تھے ان میں سے کسی نے اس اونٹنی کی لاش کو دیکھا تو فوراً جا کر آپ کو اطلاع دی۔ آپ غم اور غصے میں بھرے ہوئے وہاں پہنچے تو لاش کے گرد جمع لوگوں سے کہا، تم لوگوں نے میری بات کی مخالفت کی ہے، میرا حکم نہ مانا اور خدا کے حکم کی بھی نافرمانی کی، تم سب کا ناس ہوگا۔ اور یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ اس پر ایک سرکش نے ہنستے ہوئے اور آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تو پھر جلدی سے وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے ہو، اگر سچے ہو تو دکھاؤ۔ اچھا پھر تیار ہو جاؤ۔ حضرت صالحہ نے بولا کہ پھر تیار ہو جاؤ، 3 دن تک تم پر عذاب اترنے والا ہے۔ حضرت صالحہ نے یہ جواب دیا۔ 3 دن گزر گئے۔ جب چوتھا دن آیا تو پہلے لوگوں نے ایک زبردست دل دہلا دینے والی چنگاڑ سنی۔ پھر بڑے زور سے زلزلہ شروع ہوا۔ اب سب کے سب حیرت اور خوف سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ جو عذاب ہم نے مانگا تھا وہ تو آ گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس زلزلے نے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو خبر دی تھی کہ ان پر عذاب آنے والا ہے، اس لیے آپ عذاب آنے سے پہلے ہی ایمان والوں کے ساتھ یہ جگہ چھوڑ گئے تھے۔ اللہ نے آپ سب کو بچا لیا۔ سمود کی یہ بستیاں آج بھی موجود ہیں اور ان کی تباہ حال کھنڈر سب کے لیے باعث عبرت ہے۔ جو لوگ خواہشوں میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اب ہمیں اس سٹوری سے مورل کیا ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ ہر بات میں حد سے آگے نہیں نکلنا چاہیے اور نہ اس کا انجام ہلاکت اور بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ظلم اور فساد ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ خواہشات کا پیٹ ہمیشہ چھوٹا رکھا کریں، زیادہ سے زیادہ خواہش نہ کیا کریں، ہمیشہ اتنے پیر پھیلایا کریں جتنے کی آپ کی چادر ہو، کیونکہ ایسے انسان عزت میں رہتا ہے۔ اگر خواہشات بہت زیادہ بڑھ جائیں تو استغفار کا ورد کیا کریں تاکہ خواہشات جو ہیں وہ اپنی حدود میں رہیں، اور جب بھی کبھی صبر کرنا ہو تو اپنے سے نیچے کی طرف دیکھا کریں تو صبر آئے گا اور اللہ پہ ایمان کی پختگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر حساب میں ہر لحاظ سے بہترین نوازا ہے۔ اچھا جی، یہ تھی حضرت صالح علیہ السلام کی سٹوری، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا، کیونکہ مجھے خود اس سٹوری سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں نے سنا بہت تھا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں، اور میری خواہش تھی کہ میں اس کے اوپر ایک اچھی ویڈیو بناؤں، کیونکہ یہ معجزہ کافی قابل دید تھا۔ اور ویسے تو بہت سارے نبیوں نے بہت سارے معجزے کیے ہیں، لیکن یہ معجزہ میں نے پڑھا اور مجھے کافی پسند آیا تھا،
کہ ایک پہاڑ میں سے اونٹنی کو نکال کے اور اس قوم کو ایمان کی طرف دعوت دی جو کہ بتوں کی پوجا کرتی تھی اور اس طرح کے نذرانے پہ زیادہ عقیدہ رکھتی تھیں۔ نہیں تو جو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں اور اللہ کا پیغمبر ہوں، تو اس وقت کے حساب سے جب وہ حضرت صالح علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہی، ہمارے لیے تو نبوت کے دروازے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن میں اس ٹائم کی بات کر رہی ہوں جب حضرت صالح علیہ السلام تھے، جب انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا تو سب لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ ان پر ایمان لے کر آتے، لیکن خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو وہ لے بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت پیاری سی سٹوری تھی، میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور نیکسٹ سٹوری کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہوں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو پہ بیل آئیکن بٹن بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے لیے بھی تھوڑی سی دعا کر چھوڑا کریں۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی لفظ کی، کوئی الفاظ اگر کوئی غلط چناؤ ہو گیا ہو، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں غلطی نہ کروں، لیکن عام انسان ہونے کے ناطے میرے سے اگر غلطی ہو جائے، کیونکہ یہ کافی سنگین مسئلہ ہے، اسلام کا اور نبیوں کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی بہن کو بہن سمجھ کے اگنور کر دیا کریں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں غلط الفاظ نہ استعمال کروں، میرا مقصد صرف آپ تک علم پہنچانا ہے، آپ تک چھوٹے بچوں کو نالج دینا ہے۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی کوسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور چھوڑیے گا، میں پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کوسچن سیشن میں آپ کا یہ سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔